کبھی سوچا ہے ایک موبائل فون رکھنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں ایک بہو کو اس جرم میں برہنہ کر کے گرم لوہے کے راڈ سے جلایا گیا۔ جی ہاں، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ جہلم میں ہونے والا ایک حقیقی واقعہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم صرف خبر نہیں سنائیں گے بلکہ اس کہانی کے پیچھے چھپی حقیقت، سماجی بیماری اور اس نظام کی کمزوریاں بھی سمجھیں گے جس نے ایسے واقعات کو ممکن بنایا۔ واقعہ کہاں اور کیسے پیش آیا؟ یہ واقعہ پنجاب کے شہر جہلم میں پیش آیا۔ ناظرین، ایک شادی شدہ خاتون جو اپنے سسرال میں رہ رہی تھی، اس پر صرف یہ الزام لگایا گیا کہ اس کے پاس موبائل فون تھا۔ سوچیں 2026 میں موبائل فون رکھنا جرم بن گیا ہے، لیکن اس الزام کے بعد جو ہوا وہ انسانیت پر ایک ایسا دبا ہے۔ متاثرہ خاتون کے مطابق اسے برہنہ کیا گیا، اس پر گرم لوہے کے راڈ سے تشدد کیا گیا، ڈنڈوں سے مارا گیا، اور یہ سب کچھ ایک شخص نے نہیں بلکہ پورے خاندان نے مل کر کیا۔ شوہر، ساس، جیٹھ، جٹھانی اور دیگر افراد جو گھر کے تھے، سب نے مل کر اس خاتون کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ صرف تشدد نہیں تھا، یہ ایک اجتماعی ظلم تھا، ایک سوچ کا اظہار تھا جو آج بھی ہمارے معاشرے میں زندہ ہے۔ ناظرین، متاثرہ خاتون نے کیا بتایا؟ خاتون کا بیان انتہائی ہولناک تھا۔ اس کے مطابق اسے برہنہ کیا گیا، اس کے بعد گرم لوہے کے راڈ سے جلایا گیا، شوہر نے پلاس کے ساتھ اس کے کان جو ہے وہ کھینچے اور باقی افراد نے ڈنڈوں سے اس کو مارا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو سننا بھی مشکل ہے۔ ناظرین، سوچیں جس پر گزری ہوگی اس کی کیا حالت ہوگی۔ یہاں سوال صرف ایک کیس کا نہیں بلکہ یہ سوال ہے کہ ایک عورت گھر کے اندر کتنی محفوظ ہے، کیونکہ یہ سب کچھ گھر کے اندر ہوا، ان لوگوں کے ہاتھوں ہوا جنہیں معاشرہ اپنے کہتا ہے۔ ناظرین، حکومتی رد عمل کی بات کرتے ہیں۔ واقعہ سامنے آیا تو حکومت نے فوری نوٹس لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرمین ہینا پرویز بٹ نے فوری کارروائی کی۔ ڈی پی او جہلم سے رپورٹ طلب کی گئی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون کو قانونی مدد دی جائے گی، طبی امداد دی جائے گی، نفسیاتی مدد فراہم کی جائے گی، اور کہا گیا کہ خواتین پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ناظرین، سوال یہ ہے، کیا ہر کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہاں یہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ یہ خبر میڈیا تک پہنچ گئی، یہ میڈیا میں وائرل ہو گئی۔ اصل مسئلہ کہاں ہے؟ یہ واقعہ صرف ایک خاندان کا مسئلہ نہیں، یہ ایک سماجی سوچ کا مسئلہ ہے۔ وہ سوچ جس میں عورت پر شک کرنا آسان ہے، عورت کو سزا دینا آسان ہے، عورت کی آواز دبانا آسان ہے، اور سب سے خطرناک بات ناظرین، یہ ظلم غصے میں نہیں ہوا، یہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا۔ ایک شخص نے نہیں بلکہ پورے خاندان نے اس میں حصہ ڈالا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ ایک فرد کی نہیں، یہ سوچ ایک پورے خاندان کی ہے، یہ ہمارے ماحول کی پیداوار ہے۔ اور ایک اہم سوال، اگر آج موبائل فون جرم ہے تو کل کیا ہوگا؟ دوستوں سے بات کرنا، گھر سے باہر جانا، اپنی رائے دینا، یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا، کیونکہ جب معاشرہ خاموش ہو جاتا ہے تو ایسے واقعات جو ہے بڑھ جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ ان میں سے بڑی تعداد کی آواز کبھی باہر تک پہنچ نہیں پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر کیسز گھر کی چار دیواری میں دفن ہو جاتے ہیں۔ اکثر خواتین خاندان کے دباؤ کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں، بچوں کی خاطر برداشت کرتی ہیں، اور معاشرتی بدنامی کے خوف سے بول نہیں پاتی، اور یہی خاموشی ظالم کو طاقت دیتی ہے۔ یہ حقیقت بہت تلخ ہے کہ اکثر عورت کے لیے سب سے خطرناک جگہ اس کا اپنا گھر بن جاتا ہے۔ پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے لیے قوانین تو موجود ہیں، ڈومیسٹک وائلنس لاز بھی ہیں، ویمن پروٹیکشن ادارہ بھی ہے، پھر بھی ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ مسئلہ صرف قانون کا نہیں ہے، مسئلہ عمل درآمد کا ہے، اور زیادہ تر جو کیسز ہیں خاندان صلح کروا دیتا ہے، مقدمہ واپس لے لیا جاتا ہے، یا متاثرہ خاتون کو دباؤ ڈال کر خاموش کر دیا جاتا ہے۔ جب سزا نہیں ملتی، مجرموں کو پیغام ملتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے واقعات بار بار ہوتے ہیں۔
سب سے خطرناک سوچ اس واقعے میں ایک لفظ بار بار سامنے آتا ہے: الزام۔ صرف موبائل فون رکھنے کا الزام۔ سوچئے، ثبوت بھی نہیں، تحقیقات بھی نہیں، بس الزام اور سزا شروع۔ یہ وہ ذہنیت ہے جس میں عورت کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کنٹرول کرنے کی چیز سمجھا جاتا ہے اور عزت کے نام پر سزا دی جاتی ہے۔ یہ ذہنیت صرف ایک گھر کی نہیں ہے، یہ پورے معاشرے میں موجود ہے۔ اجتماعی تشدد سب سے خطرناک پہلو، اس کیس کا سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ تشدد ایک شخص نے نہیں کیا تھا، بلکہ پورے خاندان نے مل کر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے روکا ہی نہیں، کسی نے سوال ہی نہیں اٹھایا، کسی نے کہا نہیں یہ غلط ہے۔ جب ظلم کو روکنے والا کوئی نہ ہو تو یہ ظلم بڑھتا جاتا ہے، اور یہ معاشرتی خاموشی ایسے جرائم کو طاقت دیتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے یہ مسئلہ صرف حکومت حل نہیں کر سکتی، یہ مسئلہ صرف پولیس حل نہیں کر سکتی، بلکہ یہ مسئلہ معاشرہ حل کرے گا۔ ہمیں ظلم کو نارمل سمجھنا بند کرنا ہوگا۔ گھریلو تشدد کو گھر کا معاملہ کہنا بند کرنا ہوگا۔ متاثرہ خواتین کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ جب معاشرہ آواز اٹھاتا ہے تو قانون بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کیس میں ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، متاثرہ خاتون کو قانونی، طبی اور نفسیاتی مدد دی جا رہی ہے۔ یہ ایک پیغام ہے، اگر آواز اٹھائی جائے تو انصاف ممکن ہے، لیکن اصل کامیابی تب ہوگی جب ایسے واقعات بند ہو جائیں گے۔ سوچیں، ایک موبائل فون رکھنے کی سزا اگر یہ ہو سکتی ہے تو ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا۔ وہ کیا سوال ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور سب سے اہم سوال، ہم اس معاشرے کو بدلنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظلم صرف وہ نہیں جو کیا جائے، بلکہ ظلم وہ بھی ہے جس پر ہم خاموش رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات رکیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، آواز اٹھائیں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں، بلکہ یہ پورے معاشرے کا امتحان ہے۔